اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع لے کر خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ ہے حضرت سیدنا مرشدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا امیر المومنین امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ دار قطنی کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات دریافت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا جو حضرت عمر کو پسند آیا۔ پس میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے، یا ابا الحسن، جن میں آپ موجود نہ ہوں ان لوگوں میں جینے اور گزارنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ احادیث اور سیرت کی کتب میں جا بجا مذکور ہے کہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی مشکل مسئلہ درپیش آتا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کر کے اس کا حل نکلواتے تھے۔ جواہر الاقدین کے ذکر 11 میں ہے، جسے دار قطنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے ان کے والد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کی روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچہری کرنے کے لیے بدر والے اصحاب کے لیے جگہ الگ مخصوص تھی، جس میں ان کے سوا دوسرا کوئی نہیں بیٹھتا تھا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہاں داخل ہوتے اور سب سے آخر میں وہاں سے نکلتے۔ الغرض کمال محبت سے تمام دوسروں سے زیادہ کچہری حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت سیدنا مرشدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی تھی۔ دار قطنی سالم بن ابی الجعد کے راستے سے روایت کی ہے، کہا کہ کسی شخص نے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کرام میں سے کسی ایک سے بھی اس قدر تعظیم اور رعایت نہیں کرتے جتنی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ علی بے شک میرے مولا ہیں۔ جواہر الاقدین ذکر 13 میں سوائق صفحہ نمبر 107 میں ہے کہ ابن السمان کتاب الموافقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ 2 بدوی آپس میں لڑ کر آپ کے پاس آئے۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں کا فیصلہ کرنے کا اذن دیا کہ یا ابا الحسن، ان دونوں کا فیصلہ فرما دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کا معاملہ فیصل کیا۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم دونوں میں یہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اس نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا۔ یہ سن کر حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچک کر اٹھے اور یہ بات کرنے والے شخص کے دونوں جبڑوں کو پکڑا اور کہا،
افسوس ہو تم پر کہ تم نہیں جانتے کہ یہ یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ یہ میرے مولا ہیں، یہ تیرا مولا ہے، یہ تمام مومنین کا مولا ہے، اور یہ جس کے مولا نہیں وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے۔ کنز العمال جلد 6 صفحہ 395 میں ہے کہ حسن بن بدر کتاب فی ما رواہ الخلفاء میں، اور حاکم کتاب القنا میں، اور شیرازی کتاب القاب میں، اور ابن النجار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان سے نامناسب ذکر سے خود کو بچاؤ، کیونکہ تحقیق میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 خصلتیں ایسی سنی ہیں جس میں سے ایک بھی اگر مجھے حاصل ہوتی تو جس پر سورج نکلتا ہے اس یعنی تمام دنیا سے مجھے پیاری ہوتی۔ فرمایا میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اور اصحاب حاضر تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تکیہ کیا اور ان کے شانہ مبارک پر اپنا ہاتھ مبارک لگا کر فرمایا کہ تو یا علی رضی اللہ عنہ مومنین میں پہلے ایمان والے اور ان میں پہلے اسلام والے ہو۔ پھر فرمایا تو میرے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہارون علیہ السلام کے مرتبے پر ہو، اور اس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا جو اپنے گمان میں سمجھتا ہے کہ مجھ سے یعنی نبی پاک سے محبت رکھتا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ تجھ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیات بھی بیان فرمائی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی سیدۃ النساء کی شادی کروائی، ان سے انہیں اولاد ہوئی۔ مسجد نبوی سے سب کے دروازے بند کروائے گئے سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے۔ انہیں مسجد میں اپنے ساتھ ٹھہرایا، جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو حلال تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی حلال تھا، اور خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا اور ہتھیار بھی ان کو عطا فرمایا۔ حاصل کلام یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک میں اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان اور عیاں فرمانا، اور اس کی حب اور تعظیم پر تاکید فرمانا، اس کے ساتھ ان کے فرزندوں یعنی حضرت حسنین کریمین کو بہت زیادہ پیار اور محبت دینا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔